تاریکی میں اس نے اپنے پاؤں کے نیچے ٹھنڈی زمین کو محسوس کیا۔ پاؤں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ سیڑھی پختہ تھی، اندھیرے میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے پاؤں سے سیڑھی کو ٹٹولتے ہوئے دوسرا قدم بڑھا دیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک اور جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ کچھ دیر پہلے محسوس ہونے والی گھٹن ختم ہو گئی۔ اس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور سر اٹھا کر تاریکی میں اوپر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شاکر بابا اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سے کچن سے باہر آ گئے تھے۔ السلام علیکم شاکر بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں چھوٹے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل پر رکھ دی اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ شاکر بابا نے پوچھا۔ ہاں پلا ہی دیں، پاپا اپنے کمرے میں ہیں؟ نہیں صاحب، تو کچھ دیر پہلے ہی باہر گئے ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ میں تو ان سے ملنے آیا تھا، کچھ پتہ ہے کب تک آئیں گے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتہ، بیگم صاحبہ کو پتہ ہوگا۔ ممی ہیں گھر پر؟ ہاں وہ اندر ہیں اپنے کمرے میں، ان کو آپ کے آنے کا بتاؤں؟ ہاں بتا دیں۔ ذوالعید نے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا میگزین اٹھا لیا۔ شاکر بابا وہاں سے چلے گئے۔ ذوالعید کچھ دیر میگزین کے صفحے پلٹتا رہا، پھر اس نے میگزین دوبارہ سینٹر ٹیبل پر اچھال دیا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر وہ لاؤنج میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا، پھر یکدم وہ خود چونک گیا۔ لاؤنج کی ایک اور دیوار پر لگی ہوئی تصویر نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس دیوار کی طرف چل گیا۔ تصویر کو قریب سے دیکھنے پر وہ کچھ دیر تک پلکیں بھی نہیں جھپکا سکا۔ سیاہ بیک گراؤنڈ میں گندمی رنگت کا کوہنی تک ایک ہاتھ پینٹ کیا گیا تھا۔ دور سے وہ اسے بازو درخت لگ رہا تھا۔ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ انگلیاں لمبی اور مخروطی تھیں اور لمبی پھیلی ہوئی انگلیوں سے بہت سی پتلی پتلی شاخیں نکل کر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے پھیلاؤ نے انگلیوں کے ساتھ مل کر پنجے کو ایک درخت کے اوپر والے حصے کی شکل دے دی تھی۔ ان شاخوں پر کوئی پتا نہیں تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ درخت بنجر ہے، سوکھا ہوا ہے یا پھر کسی وجہ سے اس کے پتے جڑ چکے ہیں۔ کلائی سے کونے تک ہاتھ کی جلد بھی خشک اور رگیں یوں ابری ہوئی تھیں جیسے درخت کے تنے کی چھال ہوتی ہے۔ کلائی میں ایک بہت خوبصورت سیاہ اسٹریپ والی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ گھڑی کا ڈائل بھی سیاہ رنگ کا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سفید ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ گھڑی کے ڈائل پر سوئیاں نہیں تھیں۔ ہاں، ہاتھ کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر بنی ہوئی لکیریں بھی بہت واضح نظر آ رہی تھیں، اور دل، دماغ، قسمت اور زندگی کی چاروں لکیریں خون کے ننھے ننھے قطرے نظر آ رہے تھے۔ وہ قطرے اتنے چھوٹے تھے کہ ٹپکنے کے بجائے اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے تھے۔ ذوالعید نے جھک کر تصویر کے نیچے موجود کیپشن پڑھا، ڈیزائر، خواہش۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک بار پھر تصویر پر نظر دوڑائی، اور وہ چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر دم بخود ہو گیا۔ وہ الٹے پیروں 3-4 قدم پیچھے گیا اور رک کر اس تصویر کو دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ایک ٹنڈ منڈ درخت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مگر قریب آنے پر کوئی بھی جان سکتا تھا کہ وہ درخت نہیں، ایک ہاتھ ہے۔ ذوالعید نے ایک گہرا سانس لے کر کچھ ستائشی انداز میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر تصویر پر مصور کا نام ڈھونڈنے لگا۔ UMME نام سے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ مصور عورت ہے یا مرد، مگر وہ جو بھی تھا کمال کا آرٹسٹ تھا۔ اس کے ہاتھ میں غضب کی پرفیکشن تھی۔ ذوالعید خود بھی آرٹسٹ تھا اور وہ کسی بھی پینٹنگ کی خوبیوں اور خامیوں کو لمحوں میں جان سکتا تھا، مگر اس تصویر میں اسے کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اسٹروکس کمال کے تھے، اینگلز میں کوئی غلطی نہیں تھی، شیڈز بالکل متوازن تھے۔ ڈیزائر، خواہش، اس نے تصویر کا کیپشن ایک بار پھر دہرایا۔ اس نے اس تصویر کو پہلے لاؤنج میں نہیں دیکھا تھا، اور اب اس تصویر نے لاؤنج میں لگی ہوئی باقی تمام تصویروں کی خوبصورتی اور اہمیت ماند کر دی تھی۔ شاکر بابا چائے لیے ذوالعید کے پاس چلے آئے۔
یہ تصویر پہلے یہاں نہیں تھی۔ ذوالعید نے چائے کا کپ تھامنے کے بعد کہا، یہ بیگم صاحبہ چند دن پہلے لائی ہیں، انہوں نے ہی لگوائی ہے۔ شاکر بابا اسے بتا کر چلے گئے اور وہ اس تصویر کے سامنے کھڑا چائے پی رہا تھا جب نزت لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس بار بہت دنوں کے بعد چکر لگایا ہے ذوالعید، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ ذوالعید ان کی جانب مڑا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ بہت ہی مصروف رہا اسی وجہ سے۔ نزت نے اس کے پاس آ کر اس کے گال تھپتھائے۔ ممی، یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی ہے آپ نے؟ یہ کلب میں بکنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی۔ کس نے بنائی ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں، آپ یہ پینٹنگ مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ ذوالعید نے وقت ضائع کیے بغیر فرمائش کی۔ قیمت کی بات مت کرو، تم لے جاؤ، نزت نے کہا۔ نہیں ممی، یہ خاصی مہنگی ہوگی، میں اس طرح نہیں لے کر جاؤں گا، ذوالعید نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نزت بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، مہنگی نہیں ہے، بس اس کا فریم مہنگا ہے، میں نے خریدنے کے بعد کروایا ہے، ورنہ اس کی قیمت صرف 2000 روپے ہے۔ ذوالعید کو یقین نہیں آیا، اس نے ایک بار پھر اس تصویر پر نظر دوڑائی۔ I don't believe it، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں 2000 روپے اٹس کرمنل، یہ تو جرم ہے، اس طرح کے آرٹ کو اس طرح اس قیمت پہ بیچنا، یہ کون احمق ہے ممی؟ بہرحال ممی، اگر دوبارہ وہاں اس آرٹسٹ کی کوئی پینٹنگز آئیں تو آپ میرے لیے خرید لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گی۔ اب تم بتاؤ فیکٹری کیسے چل رہی ہے؟ نزت نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اس نے بارش کی آواز کو تیز ہوتے ہوئے سنا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کر دی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے لکڑی اور گارے میں بنی ہوئی چھت کا وہ کونا دیکھا جو ہر سال کی طرح اس بار بھی رسنا شروع ہو چکا تھا، اور اب اس کے نیچے رکھا جائے گا ایک عدد برتن، اور اس برتن میں گرتی ہوئی بوندوں کی بھیانک آواز ساری رات مجھے سونے نہیں دے گی۔ وہ بڑبڑائی۔ اپنی چارپائی پر گود میں کتاب لیے دانتوں سے دبائے ہاتھ کے ناخن کترتے ہوئے وہ بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اب صرف بارش کی آواز نہیں آ رہی تھی، ماما جان کے تیز قدموں کے ساتھ صحن سے چیزیں اٹھا کر برآمدے میں رکھنے اور پھر ان قدموں کے ساتھ واپس صحن میں جانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بارش جب برسنا شروع ہوئی، اس وقت ماما جان کمرے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھیں، اور نماز سے فارغ ہوتے ہوئے بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی جائے نماز اٹھانے کے بجائے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر صحن میں گئیں اور چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ مریم ڈھیٹوں کی طرح کتاب کھولے بیٹھی رہی۔ ماما جان نے اسے چیزیں اٹھانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اب کتاب بند کیے وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، یہ سب ماما جان کی اپنی چوائس ہے، پھر ان کی مدد کیوں کی جائے؟ انہیں سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہیے، کم از کم انہیں یہ احساس ہوگا یہ سب کچھ کتنا ڈراؤنا ہے، مگر ماما جان کو یہ احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک گہرے سانس لے کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اب یہ بارش برستی رہے گی اور چند گھنٹوں کے بعد صحن میں گلی کا گندا پانی آ جائے گا، اتنا پانی کہ ہر برآمدے سے صحن کے دروازے تک بھی نہیں جا سکیں گے جب تک اس گندے پانی میں پاؤں نہ دھر لیں، اور پھر ہم جیسے گھر کے بجائے ایک جزیرے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، خشکی کے انتظار میں۔ کب بارش رکے، کب پانی ڈھلے، کب گارے سے کیچڑ میں تبدیل ہو جانے والے صحن کی وہ اینٹیں نظر آئیں جو 15 فٹ لمبے صحن کے بیرونی دروازے اور برآمدے کو آپس میں ملاتی ہیں، اور جن کے بغیر بارش کے بعد صحن کے کیچڑ میں سے گزر کر جانا ناممکن ہے۔ اور یہ سب کچھ میرا مقدر آپ نے بنایا ہے ماما جان، ورنہ میں اس سب کے لائق تو نہیں ہوں۔ اس نے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ برآمدے میں سے اب اس بکرے کی آواز سنائی دے رہی تھی جسے سال کے شروع میں خریدا جاتا تھا اور پھر پورا سال پالنے کے بعد قربانی دی جاتی تھی۔ وہ ان تمام بکروں کی گندگی اور آوازوں سے تنگ آ چکی تھی جنہیں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہر سال وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ بچپن میں اسے وہ اچھے لگتے تھے، وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ شعور سنبھالنے کے بعد اسے ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان بکروں کا رنگ بدل جاتا تھا، مگر اسے ان کی آواز ہمیشہ پہلے جتنی ہی بھیانک لگتی۔ اب اسے ان مرغیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی
جو اس کے گھر کا ایک اور بنیادی جز تھیں۔ وہ انہیں برداشت کر لیتی تھی۔ اسے ان سے بکرے جتنی نفرت نہیں تھی، مگر نفرت تھی، اور برداشت کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کے انڈے استعمال کیا کرتی تھی، اور کبھی کبھار گوشت بھی۔ اس کی واحد عیاشی، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت۔ وہ زندگی میں جس چیز کو بھی استعمال کے قابل پاتی، اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ابھی تک اسے اس بلی کی آواز سنائی نہیں دی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور اہم حصہ تھی۔ بکرے کی طرح اسے اس بلی سے بھی نفرت تھی، کیونکہ وہ بکرے کی طرح اسے بھی بوجھ سمجھتی تھی۔ بعض دفعہ اسے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ اسے کس سے زیادہ نفرت تھی، بکرے سے یا بلی سے۔ کون اس گھر پر زیادہ بوجھ تھا؟ بکرا سال میں کم از کم ایک بار تو کام آ جاتا تھا، اور بلی کبھی نہیں۔ اسے یاد تھا وہ کب آئی تھی۔ اس سے پہلے کتنی بلیاں اس گھر میں رہ چکی تھیں۔ ہر بلی کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی دوسری بلی خود بخود ہی وہاں آ جاتی، اور ماما جان، اسے غصہ آنے لگا۔ اسے یاد آیا پچھلی بلی کی وجہ سے وہ کتنی ٹینس رہی تھی۔ وہ گلی میں سے گزرتے ہوئے کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی، اور اس کا پچھلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ جانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ چند قدم رینگتی، پھر جیسے اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ ماما جان اس سے چھٹکارا پانے کی بجائے کسی شیر خوار بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ مریم کو متلی ہونے لگتی جب وہ ماما جان کو اس بلی کی گندگی صاف کرتے دیکھتی۔ اسے حیرت ہوتی، ماما جان کو گھن کیوں نہیں آتی؟ بلی دن میں جتنی بار گندگی پھیلاتی، ماما جان اتنی بار ہی اسے صاف کرتی۔ گرم پانی سے اسے نہلایا جاتا، اس کے پیچھے دھڑ کی مالش کی جاتی۔ مریم کا دل چاہتا وہ بلی کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دے۔ اس سال تک اس بلی کی اس طرح دیکھ بھال ہوتی رہی۔ پھر ایک دن وہ بلی مر گئی۔ اس دن ماما جان نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ مریم نے خاص طور پر اس دن کھانا پکایا۔ وہ بہت خوش تھی بلی سے جان چھوٹ گئی۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک صبح پھر اس نے ماما جان کے پاس بلی کا ایک اور بچہ دیکھا، اور اس کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پچھلے بہت سے سالوں سے ایسا ہی ہوتا رہا تھا۔ ماما جان ایک بار پھر خوش تھی، یوں جیسے اس کے گھر کا کوئی فرد واپس آ گیا ہو۔ ہاں، ماما جان کے پالتو میں بکرا، مرغیاں اور بلی، وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر تلخی سے مسکرائی۔ اور ان سب میں سے ماما جان کے نزدیک سب سے کم اہمیت کس کی ہے؟ مریم کی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑائی۔ سارا سال ان جانوروں کی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ گرمیوں میں وہ صحن میں ہوتے، برسات میں برآمدے میں، اور سردیوں کی راتوں کو اسی کمرے میں۔ بعض دفعہ مریم کا دل چاہتا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک چھوٹے سے کمرے، برآمدے، غسل خانے اور صحن پر مشتمل اس 3 مرلہ گھر سے اسے وحشت ہوتی تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ ہیٹر، گیزر، کچھ بھی نہیں۔ بعض دفعہ جب وہ ماما جان سے الجھ رہی ہوتی تھی تو کہتی، آپ نے بجلی کیسے لگوائی؟ مجھے حیرت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا تھا۔ دیے استعمال کر سکتے تھے، لالٹینیں جلائی جا سکتی تھیں، یا پھر مشعلیں روشن کر کے دیواروں پر ٹانگی جا سکتی تھیں۔ ماما جان خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کی باتیں سنتی رہتی۔ اسے ان کی خاموشی سے چڑ تھی اور سکون سے نفرت۔ اس کا خیال تھا یہ وہ ہتھیار تھے جو وہ صرف اسے زیر کرنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔